آج آپ کی ملاقات کروانی ہے رائزنگ پاکستان میں ایک صحافی اور ایک فلم میکر سے، مائرہ عمران، جن کو میں اب کہوں گا میں بچپن سے جانتا ہوں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جو کہ پرنٹ جرنلزم کے بارے میں آج بھی یہ کہتی ہیں کہ جو حرف لکھا جاتا ہے وہ زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. سیما فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق نوشہرہ سے ہے اور یہ ایک فلم میکر ہے. ڈاکومنٹری فلمز بناتی ہیں، شارٹ فلمز بناتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آنے والے 100-200 سال میں جو کام ٹیکنالوجی کے تھرو اگلی نسل کو دے دیا گیا وہ زیادہ مضبوط اور ہمیشہ رہنے والا کام ہے. دونوں خواتین کو آج ہم فیچر کر رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں، خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے جو کہ 8 مارچ کو منایا جاتا ہے، اور ہم نے سوچا ایسی خواتین سے آپ کو ملوایا جائے جو کچھ جدا کام کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم سیما اینڈ مائرہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. نہیں واقعی بچپن سے جانتی ہوں میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بہت سا کام اکٹھے کیا بھی ہے، میں نے اور مائرہ نے، اور بڑا ان سے میں نے سیکھا بھی. اور یہ جو بظاہر بہت کم گو لگتی ہیں لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ بات کریں وہ مضبوط اور باوزن بات ہو. کیا یہی درست لکھے ہوئے حرف کے لیے بھی ہے؟ جی میرا کیونکہ تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے تو ہم بہت الفاظ بولنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے لکھنے میں اچھے ہوتے ہیں. اور ابھی میں بریک میں ان سے بات کری تھی کہ جو پرنٹ میڈیا کا جرنلسٹ ہوتا ہے وہ مطلب اس کو اپنے کام سے بہت پیار ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوتی ہوں ان جرنلسٹ کو دیکھ کے جو الیکٹرانک سے پرنٹ میں چلے گئے یا پرنٹ سے الیکٹرانک میں آتے ہیں، کیونکہ پرنٹ سے الیکٹرانک میں جانا میرے خیال میں بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. تو جو لفظ لکھے جاتے ہیں وہی بات ہے کہ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ہم دونوں کا کوئی آپس میں کوئی اختلاف ہے. اختلاف ایسا سچ نہیں ہے، میرے خیال میں کمبینیشن ہے جو الیکٹرانک کا اور پرنٹ کا اب فیوچر جرنلزم ہے. آپ کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یو ہیو نو چوائس کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اخبار یا کاغذ تو نہیں رہا، لیکن یہ کہ ابھی بھی لکھا ہوا جو نظر آتا ہے آپ کو آن لائن یا ڈیجیٹل پرنٹ یا ڈیجیٹل جرنلزم کے اندر بھی جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا. وہ کلا ہے، وہ وہیں پہ رہے گی اور اس کی وہی اہمیت رہے گی. میرا یہی خیال ہے. کیا آج کل لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ اخبار نہیں پڑھتے. بہت جو اگلی ہماری نسل آئے گی اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا پڑھنا. لیکن یہ ہے کہ اس کی ویلیو جب آپ اگر آپ انٹلیکچولی کوئی چیز کریں تو جو اس کی ویلیو ہے نا وہ وہیں کی وہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو لکھا ہوا ہے وہ تو محفوظ ہو جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے. اسکرین پہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں نئی کہانی آ گئی، پھر وہ کہانی چلی گئی، اگلی آ گئی فلیشی. لیکن جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. جب آپ سکون سے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ وہی پڑھتے ہیں کہ اچھا کیا ریکارڈ ہے، کتنی سیٹس ہوئیں، کتنی نہیں ہوئیں، پرسنٹیجز کیا ہیں. تو وہ آپ کو پرنٹ ہی دے رہا ہوتا ہے سیٹسفیکشن. سیما، ڈو یو ایگری کہ لکھا ہوا ہی محفوظ ہوتا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ویژول میڈیم ہے وہ آیا اور گیا؟ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ I think you got the weak point. اور میں یہی اسی وقت سوچ رہی تھی کہ آپ نے دو بڑے انٹرسٹنگ لوگوں کو بلایا ہے، کیونکہ interestingly we have such contrasting views. I totally respect your views and I agree with it somehow and disagree with it somehow. Since I'm a visual artist, so for me the way I see the world and the way I see things is I tell stories through showing stories, right? لیکن آپ کیا ایگری کرتی ہیں کہ جو شوئنگ والی چیز ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میری نظر میں لوگوں کے ود دا پیسج آف ٹائم اٹینشن اسپینس کم ہو گئے ہیں. ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ہم لوگ ریڈ نہیں کرنا چاہتے تو شو دیم سو اٹ ول اسٹے، اٹ از مور امپیکٹفل. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو ویژولز نظر آ رہے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اٹ اسٹیز اینڈ اٹس مور امپیکٹفل. آپ کس طرح کی کہانیاں بناتی ہیں؟ سو یوزلی the sort of stories that I work on, کیونکہ I'm an artist and the sort of stories I work on are somewhat related to me, so it's social issues سے related. For example, عورتوں سے related یا whatever I've felt in my life, gender stereotyping, society versus women جو ہمیں pressure feel کیے گئے ہیں, sort of those things. So مجھے لگتا ہے کہ اگر writing کی اپنی جگہ ہے لیکن things have changed now. اب اچھا کچھ آپ دونوں کی نا مختصراً ہمیں کہانی چاہیے. مائرہ آپ سے شروع کرتے ہیں. مائرہ کا بچپن کہاں گزرا، جرنلزم پہ کیسے آئیں، اور آج جو مڑ کے دیکھتی ہو تو کون سی ایسی ایک دو چیزیں جن پہ یو فیل پراؤڈ ایز مائرہ عمران کہ ہاں یار میں نے زندگی میں یہ اکمپلش کیا؟ تھوڑی سی اپنی کہانی تاکہ وہ بہت سی بچیاں
جو پاکستان کے کونے کونے میں اس وقت آپ دونوں کو دیکھ رہی ہیں وہ آج کے اس پورے ہفتے کی مناسبت سے کچھ انسپائر ہو سکے؟ میرا سفر آپ سوچے تو وہ لڑکی جو ماں کے کندھوں کے اوپر سے 2 آنکھیں نظر آتی ہیں اور کوئی بات نہیں کر سکتی بالکل بھی, جس کا خیال ہو کہ وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتی. اچھا ایسی تھی. وہاں سے سفر شروع ہوا اور اس کے بعد اب یہاں تک پہنچا ہے کہ میں پریس کلب کے الیکشنز لڑ رہی ہوتی ہوں, پھر میں الیکٹرانک میڈیا سے بھی منسلک ہوں, پرنٹ میڈیا سے منسلک ہوں. تو وہ ایک جو ہمارے معاشرے میں جو میسیجز ہیں نا کہ امپاسبل کے, ناممکن کے, تو میرے خیال میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہی تھی کہ وہ ناممکن میری زندگی میں ممکن ہوتا چلا گیا. وہ بس ایک کمفرٹ زون سے نکلنا تھا. وہ جو گروتھ ماڈل ہوتا ہے نا کہ آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ فیئر زون میں لینڈ کرتے ہیں, فیئر زون سے نکل کے آپ لرننگ زون میں جاتے ہیں اور پھر گروتھ زون میں جاتے ہیں. تو وہ جو فیئر زون تھا وہ ہمارا بہت بڑا ہے عورتوں کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اگر آپ نے نوکری کری تو یہ بالکل پڑھا دیا اگر تو ہاتھ سے نکل جائے گی, نوکری کر لی تو پھر گھر نہیں بسائے گی, تو پھر بچے نہیں ہوں گے, تو پھر یہ ہم اتنے خوفزدہ ہم خود بھی ہیں. میڈیا کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. ہم کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ وائلنس ہو جانا ہے, آپ کے ساتھ تو کچھ برا ہی ہونا ہے, آپ باہر نکلیں گی تو آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم خبریں ہی وہ دکھاتے ہیں کہ یار عورت کے ساتھ یہ ہو گیا تو عورت کے ساتھ وہ ہو گیا. تو وہ جو فیئر زون تھا اس کو کراس کر کے, ابھی تک میں نے پوری طرح نہیں کراس کیا, لیکن اس سے گزر کر آپ جو ہیں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں تھوڑا بہت, تو میرے خیال سے سب سے بڑی اچیومنٹ تو میری یہی ہے. اور میرے خیال سے باقی اگر جتنی لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ جو سوچ رہی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, تو میری ایک مثال چھوٹی سی ہے کہ نہیں سب ہو سکتا ہے. آپ کا بچپن کہاں گزرا, کیا پڑھا؟ میرا بچپن میں راولپنڈی میں گزرا, اور پڑھا تو میں نے اسکول میں, گورنمنٹ اسکول میں جو ہوتا ہے وہی, اب جو ہے ڈرم بجا رہے ہیں اور وہ نعتیں سنا رہے ہیں, وہاں سے شروع کیا. لیکن یہ ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہی میرا زیادہ تر ٹائم گزرا. مگر یہ تھا کہ کوئی بہت پسند نہیں کیا گیا. جب میں نے پڑھنے کے لیے زیادہ خواہش کی یا میں نے نوکری کے لیے خواہش کی تو بہت ساری مخالفتیں بھی تھیں. وہ زمانہ تھا, میری وہ جنریشن, اس لیے آپ نے کہا نا بچپن سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میری وہ جنریشن ہے جس وقت آپ کو اتنا زیادہ یہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ پڑھیں یا آپ جائیں. تو وہ والا وقت گزارا, مگر اس نے بہت ٹف بنا دیا, جو مشکل وقت تھا. تو میں سب سے کہتی ہوں کہ میں جو آج ہوں, میں وہ ٹائم جو میں نے گزارا میں اس کی وجہ سے آج ہوں. آپ نوشہرہ سے کچھ اپنی کہانی سنائیے کہ سیما یہ فلم میکر کیسے بنی, اور یہ کیا کہانی ہے, اس میں کیا چیلنجز تھے؟ So basically I belong to Nowshera but I've never lived in Nowshera. So بچپن سے لے کے adulthood I've been traveling around. اچھا, لیکن میرا بھی ایک مسئلہ ہے. Right. I belong from راولپنڈی. Right. اور میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں اتنے عرصے سے, اور میں ٹی وی کا ایک شو کرتا ہوں لیکن مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی. یہ بڑا مسئلہ ہے, اور مجھے پھر کسی کان میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ اس لیے اگر ہلکی ہلکی اردو بھی ساتھ رکھیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اچھا, تو بیسکلی پشاور میں پیدا ہوئی, لیکن ہم پورے پاکستان میں لائک میں نے ٹریول کیا ادھر ادھر, اور پھر میری جو اسکولنگ تھی وہ ملیشیا سے میں نے پڑھا, اور پھر اس کے بعد پاکستان میں یونیورسٹی میں آئی اسٹڈیڈ ان وہاں پر فاسٹ سے. سو میری جو ڈگری ہے وہ بیسکلی کمپیوٹر سائنس کی ہے. لیکن میں نے جب کمپیوٹر سائنس کی ڈگری 4 سال پڑھی, اس کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دس از ناٹ واٹ آئی وانٹڈ. حالانکہ مجھے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ 4 سال لگانے کے بعد کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں. نہیں, 4 سال لگا لیا, گاٹ اے برونز میڈل بھی مل گیا, لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے نہیں پسند, مطلب میں نے یہ نہیں کرنا. تو مطلب بیچلرز کے بعد پھر میری جرنی شروع ہوئی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایکچولی مجھے کرنا کیا ہے. سو وہ اٹس لائک ان لرننگ شروع ہوئی, اور ڈسکور کرنا, پھر گرافک ڈیزائن کرنا, ڈپلوما کرنا, جاب کرنا, دین پھر گریجولی بہت ایک سلو جرنی ہے, اینڈ دین فلم میکنگ کی طرف جانا. جیسے ماہرہ ہمیں ابھی بتا رہی تھی کہ ان کو بھی ایک تعلیم یافتہ گھرانے اور بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے بھی جب یہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے نوکری کرنی ہے, تو سوال یہ اٹھا کہ بھائی کیوں؟ کیا آپ کے خیال میں اب چیزیں بدل رہی ہیں آپ کے اور ماہرہ کی جنریشن کے بعد؟ اب جو نسل ہے اس کے لیے یہ کوٹ اینڈ کوٹ سوال کہ نوکری کیوں کرنی ہے, یہ آبسولیٹ ہوا ہے یا ابھی بھی یہ چیلنج ہے؟
آئی تھنک دس ہیز یہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے ابھی, لیکن اگر میں اس کو اپنے حوالے سے دیکھوں تو میرے لحاظ سے اٹس تھوڑا سا ریلیونٹ اس لیے ہے. آئی ایم سوری میں بار بار سوئچ کر رہی ہوں کیونکہ میری مدر ٹنگ پشتو ہے, میں اتنی کمفرٹیبل ہوں پشتو میں. آپ پشتو میں بات کریں, مجھے پشتو پوری سمجھ آتی ہے, انگریزی نہیں آتی, پشتو آتی ہے. میں پشتو میں بہت کمفرٹیبل ہوں اور پھر انگلش میں تو پھر تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں سواپ کریں. پشتو, اردو, انگلش, ایسے ایسے جائیں, ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں. ٹھیک. سو اس میں سو میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں خوش نہیں تھی کہ میں جو کر رہی تھی, اور پھر میں نے یعنی بہت اچھی جگہ پہ میں جاب کر رہی تھی, اور میری فیملی موسٹ آف دیم دیر لائک ڈاکٹرز یا PhD, تو ان کے لیے وہ نارمل ہے, وہ کرنا ٹھیک ہے. اور آرٹ کی طرف جانا مطلب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو آپ آرٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی فیملی میں ایک بلیک شیپ تھی, نالائک پانڈا, وہ کلیا کے اندر فاروق قاسم صاحب کہتے تھے نا, نالائک پانڈا. یس, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کافی سالوں تک میری امی بہنیں یعنی وہ کال کر کے کہتی تھی کہ آخر کیوں, مطلب جب تم جاب کر سکتی ہو, تم PhD کر سکتی ہو, تم اتنا کچھ کر سکتی ہو, تم اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو یہ کیمرے کے ساتھ, یہ سٹوریز بنانا, یہ فضول لوگوں کے کام ہے, چھوڑ دو. مطلب ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا تھا. تو میں یہ بہت ساری لڑکیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب اٹس اے لونلی روڈ جب آپ اس طرح کا روڈ چوز کرتے ہو جو آپ کا پیشن ہوتا ہے, لیکن کیپ ڈوئنگ اٹ اف اٹ میکس یو ہیپی, اور ایونچولی یو ول لیڈ دیئر. یعنی سفر ایسا ہے جس میں زیادہ تر وقت اکیلے ہی گزارنا ہوتا ہے. کیونکہ نیا ہوتا ہے نا فلم میکنگ. میرے ٹائم میں جب 7-8 ایئرس پہلے میں کر رہی تھی تو میں اپنے ارد گرد مجھے کوئی فیمیل فلم میکر نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس وقت جب میں یہ کر رہی تھی تو تب اب آبویسلی دے انڈرسٹینڈ, لیکن بیک تو ان کو لگ رہا تھا کہ کیا کر رہی ہے, مطلب یہ ٹائم ہی ضائع کر رہی ہے, اب یہ بس اس کا دماغ شاید خراب ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. انٹرسٹنگ. میرا آپ کچھ ایڈ کرنا؟ ہاں جی, دماغ خراب تو واقعی میں ہماری جیسی خواتین کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ نہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہتر حالات ہو رہے ہیں, لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خواتین کے حساب سے کبھی کبھی خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں جب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے, تو پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جیسے پچھلے دنوں جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا, تو پھر خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان کہ نہیں ابھی تو بہت کچھ ہے سوچنے اور کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جن میں بہت پروگریس ہے. آپ کی یونیورسٹیز کے اندر اب لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے لڑکوں سے بہت جگہ پر, یا برابر ہو گئی ہے. آپ کی فیکلٹی میں بہت خواتین ہیں جو یونیورسٹیز کی ہیں, بہت اچھا سائن ہے یہ, کیونکہ اب یہ ورک فورس پہ آنا اور اب ہمیں جو کام کے جو انوائرمنٹ ہے یا ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ سب لڑکیاں جب آئیں گی کام کرنے کے لیے تو ہم ان کو بہتر ماحول یا ترقی یا گروتھ کا وہ ایک ماحول دے سکیں, جس میں آپ ان کو یہی نہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ ناممکن ہے. اس سے نکل کر ہم سب کو اب سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں تم کر سکتی ہو. اور میرا خیال ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز کے اوپر خواتین کا ہونا بڑا خوش آئند ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسے ادارے جہاں پہ خاتون کا سربراہ ہونا ممکنات میں ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. کل گلمیرہ بلال احمد تھیں جو کہ نیفٹیک کی چیئر پرسن ہے, اور وہ مطلب نیفٹیک ایک ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ کہ ریگولیٹری اتھارٹی, ایسے ادارے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اچھا یہ تو بھائی مردوں کا کام ہے, خواتین یہاں کیا کریں. تو ایسے پوزیشنز پہ جب خواتین ہمیں نظر آتی ہیں تو بڑا خوش آئند. جتنے ہمارے کمیشنز ہیں, ہمارا جو نیشنل کمیشن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے, ٹھیک ہے, وہ جتنا ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, چائلڈ رائٹس کمیشن ہے, ہیومن رائٹس آپ سوچیں کہ سارا ہمیشہ خواتین ہی کے پاس رہتا ہے. زیادہ تر وزراء بھی ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بھی خواتین ہی ہوتی ہیں جو اس منسٹری کو سنبھالتی ہیں. سب سے مشکل جو ہے ادارہ, لیکن یہ کہ بہت بڑے بڑے مشکل ٹاسک ہیں جو خواتین دیکھ رہی ہیں, مینیج کر رہی ہیں, ریپرزینٹ کر رہی ہیں. چیف منسٹر, ہاں جی بالکل, ہاں یہ بھی بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سب کو مل کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ کہ انفارچونیٹلی آپ کو رکاوٹیں بہت نظر آتی ہیں. تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا بہت ضروری ہے کہ نہیں آپ کو کرٹیسائز تو کیا جائے گا. اچھا یہاں پہ کوئکلی ہمارا پروگرام بھی اینڈ ہو رہا ہے, لیکن کوئکلی میرا خیال ہے کہ ہمیں ان مردوں کو بھی آج کے دن اکنالج کرنا چاہیے جو انسٹرومنٹل رہے سیما فاروق اور مائرہ عمران کی کہانی کے اندر, کیونکہ یہ کہانی کا یہ اینگل ہم ذرا give us one name جو کہ جس کو آج آپ ٹریبیوٹ دینا چاہیں گی. کوئی ایسا مرد آپ کی زندگی میں, آپ کے فادر, بھائی, کوئی دوست
کہ جن کا آپ کوئی نام لینا چاہیں اور ان کا تھینک یو کرنا چاہیں؟ سو ہمیشہ میں ہمیشہ اپنے ابو کا نام لیتی ہوں، پھر گھر جا کے ہسبینڈ سے سنتی ہوں کہ میرا نام نہیں لیا، ویسے دونوں کا لوں گی، لیکن ابو کا اسپیسیفکلی اس لیے مینشن کروں گی کیونکہ میرا ایک بھائی تھا اور 4 بہنیں تھیں، تو مطلب یہ کہنا ابو کے لیے سب یہ کہتے تھے کہ ان بیٹیوں کو سرکاری اسکول میں داخل کر لو اور بیٹے کو پرائیویٹ میں، کیونکہ انہوں نے کون سی نوکری کرنی ہے مطلب. لیکن میرے ابو نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا، انہوں نے اگر بیٹے کو اور ہم سب کو بہت اچھے، پھر جب ہم یونیورسٹی کے ٹائم پہ وہ ہوا تو سب نے یہ کہا کہ یونیورسٹی میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، بس کالج تک پڑھ لیا تو اٹس انف. لیکن لیکن میرے ابو نے ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ، اور ان مائی اون لائف میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو لڑکی بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور آگے جاتی ہے، یوزلی اگر اس سے پوچھا جائے تو فادر از دیٹ فادر ایک ہوتے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. میرے بہت سارے آدمی ہیں. ہاں جی، میرے شوہر کو میں ضرور عمران نعیم ہے، انہوں نے کیونکہ وہ خود بھی صحافی ہیں، تو صحافت میں اگر میں نے گرو کیا ہے تو وہ مجھے جو ایک 100% ٹرسٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا، اور آپ کو کوئی چاہیے ہوتا ہے جو کہے کہ بھی جاؤ جدھر جانا ہے، اڑو جدھر تک پہنچ سکتے ہو پہنچ جاؤ. تو میرے شوہر کی بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے، پھر میرے بھائی کی بھی ہے، اور بہت سارے ایسے آدمی میں آپ کو بھی اس سے ضرور ٹریبیوٹ دوں گی، کیونکہ میرا جو شروع سے کیریئر سے تعلق رہا آپ جیسے آدمیوں کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ نہیں مطلب یہ بہت نارمل چیزیں ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. تو وہ ایک آپ کے لیے شاید چھوٹا سا جملہ ہوگا، لیکن ایک خاتون جب کیریئر شروع کرتی ہے تو اس کے لیے بہت، اور میرے لیے تو بہت بڑے یہ چیزیں تھی، یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ انکریجمنٹ کی نگاہ، یہ کمفرٹیبل کر دینا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے جسٹس بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. اور اگر آدمی ہمارے جو ہیں وہ بہت، کیونکہ وہ تو حفاظت کرنا چاہتے ہیں، میں کسی کی نیت کو برا نہیں کہوں گی، لیکن اگر وہ حوصلہ افزائی شروع کر دیں اور سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں. نو ڈاؤٹ. سیما فاروق اور ماہرہ عمران، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا شکریہ. ان دونوں خواتین کی گفتگو کیسی لگی؟ کچھ پوچھنا چاہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہیں، اختلاف کرنا چاہیں، اتفاق کرنا چاہیں، اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر اور ہمارا انسٹاگرام آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.